السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ضمنی انتخابات کے نتائج حتمی مرحلے کی طرف پہنچنے والے ہیں اور صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی ہے۔ اس صورتحال پر میں ایک ہی تبصرہ کروں گا اور وہ تبصرہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو شاباش اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کو شغل مبارک۔ یہ ساری کہانی کیا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں کس نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ ذرا تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر کیا لانگ مارچ کا وقت اب آن پہنچا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان تمام معاملات پر بات کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج پاکستان میں ضمنی انتخابات کا دن تھا۔ 8 قومی اسمبلی کی نشستوں پر اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پنجاب کے اندر الیکشن تھا، اور یہ الیکشن کے نتائج اب اپنے حتمی مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ 50% سے زائد جو ہیں وہ نتائج ہم کہہ سکتے ہیں آگے ہیں، کم از کم ایک رخ پتہ لگ گیا۔ 2 ایک حلقوں کے نتائج تو فائنل بھی ہو گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو جو نتیجہ فائنل ہوا ہے وہ ہوا ہے ملتان کا، جس میں جو علی موسیٰ گیلانی ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار تھی وہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو قریشی، ان کو انہوں نے تقریباً 19,500-20 ہزار کی لیڈ سے ہرایا ہے الیکشن۔ اس کے علاوہ جو دوسرا الیکشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ابھی تک آ گیا، وہ ایک صوبائی اسمبلی کی نشست پر ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے۔ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں عبدالحکیم بلوچ، وہ ابھی تک لیڈ کر رہے ہیں۔ شروع میں وہ بہت پیچھے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب ان کو بہت زیادہ لیڈ سے ہرائیں گے۔ جب کو بھی 8-10 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آئے تھے اس وقت عمران خان صاحب کے ووٹ ہزاروں میں تھے اور ان کے چند سو میں تھے، لیکن جوں گنتی آگے بڑھتی گئی، مزید پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آتے گئے تو عبدالحکیم بلوچ صاحب نہ صرف یہ کہ ان سے آگے نکل گئے بلکہ کافی آگے نکل گئے۔ اب تک ان کی لیڈ کافی بڑھ چکی ہے اور بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملتان والی سیٹ کے ساتھ ساتھ یہ کراچی والی یہ نشست بھی جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کراچی ہی کے اندر جو ایک دوسری نشست ہے وہاں پر عمران خان کا مقابلہ ایم کیو ایم کے امیدوار کے ساتھ تھا، لیکن ایم کیو ایم کے لیے ایک انتہائی جسے کہتے ہیں کہ بدترین شکست ان کو وہاں پر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب رزلٹ تو فائنل ہوا لیکن وہ عمران خان صاحب کا مارجن اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو لمحہ فکری ہے ایم کیو ایم کے لیے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں کراچی میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ ایسی صورت جو ہے وہ دیگر جو چھوٹی پارٹیاں تھیں ان کی بھی تھی، لیکن وہاں پر جو ایک قابل ذکر جو سیٹ تھی جہاں پہ مقابلہ ہوا کافی حد تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ 2 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ایک ملتان والی اور ایک کراچی والی قومی اسمبلی کی، اور اس سلسلے میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب شاباش، بڑا اچھا انہوں نے ورک کیا اور انہوں نے اپنی یہ سیٹیں نکالی۔ اب جمعیت علماء اسلام کے جو فضل الرحمان گروپ کے امیدوار تھے مولانا محمد قاسم، ان کا مقابلہ تھا مردان میں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ مولانا قاسم تقریباً اب تک کی جو اطلاعات ہے اسے 5-6 ہزار ووٹ ان کے کم ہیں، لیکن وہ بہت کلوز انہوں نے مقابلہ کیا، اور شروع میں جو پہلے 40-50% جو نتائج آئے تھے اس میں عمران خان کو وہ مشکل چند 100 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن اس کے بعد ان کی برتری بڑھی اور چند ہزار میں کنورٹ ہوئی، لیکن مقابلہ انہوں نے بہت خوب کیا ہے مولانا قاسم صاحب نے۔ اور پھر جو ہے اے این پی کو شاباش، وہ اس لیے کہ جو ان کے امیدوار تھے چارسدہ کے اندر احمد ولی بہت جونیئر نوجوان امیدوار تھے اور انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور وہ بھی چند ہزار ووٹوں سے عمران خان صاحب سے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 2-3 فیکٹرز اور ہیں۔ یہ جو جے یو آئی فضل الرحمان گروپ جو ہے مردان میں جو انہوں نے سیٹ لوز کی ہے عمران خان صاحب کے مقابلے میں، اسی طرح احمد ولی صاحب نے جو لوز کی ہے اے این پی کے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے مقابلے میں سیٹ لوز کی۔ اور تیسری جو ہے وہ سیٹ لوز کی ہے پشاور میں، حاجی غلام احمد بلور جو ہیں وہ الیکشن آ رہے ہیں عمران خان صاحب سے اور وہ خاصے بڑے مارجن سے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کے 2-3 فیکٹر ہیں۔ ایک تو 9 سال سے کے پی کے اندر حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے، اور پھر تحریک انصاف جو ہے وہ جب الیکشن لڑتی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کا یا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی، وہ بڑی بے دردی سے اور بڑے کھلے ڈلے ہو کر وہ استعمال کرتی ہے صوبائی وسائل کا، پولیس فورس کا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو صوبائی ہوتی ہیں اسپیشل برانچ وغیرہ ان کا، اور ضلعی انتظامیہ کا۔ اس کی اگر کوئی آپ یہ کہیں کہ جی میں کوئی الزام لگا رہا ہوں تو اگر اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی شک ہے
تو وہ جو ڈسکا والا الیکشن تھا ضمنی الیکشن، اس میں جو پنجاب میں حکومت تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی، جب عثمان بزدار صاحب کی، تو عثمان بزدار صاحب نے، چیف سیکرٹری پنجاب نے، کمشنر نے، ڈپٹی کمشنر نے، ڈی پی او نے، سیالکوٹ کے اندر اور جو ڈی ایس پیز نے جو کچھ کیا، وہ اس کی تمام مفصل رپورٹ جو ہے وہ موجود ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے اندر، جہاں پہ انہوں نے وہ جو پریزائڈنگ افسران کو اٹھا کے دھند میں گم کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی والے جو نہیں، وہ اس معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے، کوئی اس چیز کی، وہ اخلاقیات کے لیکچر وہ خان صاحب دوسروں کو دیا کرتے ہیں، اپنی طرف ان کی طرف بالکل الٹ وہ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک تو وہ نہ بھی چلیں الٹ، تو بہرحال پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور جو انتخابات ہوتے ہیں اور جو اس میں جو اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ صوبائی حکومت ہی اثر انداز ہوا کرتی ہے، وفاقی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ تمام صوبائی وسائل، صوبے کی حکومت، ریاستی مشینری، وہ ساری کی ساری صوبے کے ماتحت ہوتی ہے، صوبائی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو پنجاب اور کے پی کے اندر ان کی حکومتیں تھیں، وہاں پر ان کا الیکشن جیتنا بنتا تھا، لیکن اس کے باوجود ملتان میں ان کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ ملتان میں جو شکست ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی صاحبزادی مہر بانو قریشی کو، یہ ایک اور طرف بھی اشارہ کری، جو کہ وہاں پہ مخدوموں کی جو کشمکش ہے، وہاں پہ 4-5 بڑے پلیئرز ہیں سیاست کے اندر، لیکن ان میں مخدوم جو ہیں وہ 2 بڑے ہیں، ایک شاہ محمود قریشی صاحب اور ایک دوسرے یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو اب ایک کافی گیپ کے بعد لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا جو گروپ ہے وہ اب وہاں پر زیادہ مؤثر ہوتا جا رہا ہے، اور آئندہ الیکشن میں ملتان کے اندر یہ جو الیکشن ہے اس کے اثرات ریفلیکٹ ضرور کریں گے اگلے جو آنے والے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے یا صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جے یو آئی کی بھی یہ سچویشن تھی، وہ بھی ملتان میں الیکشن لڑا انہوں نے، اور انہوں نے بھی تمام تر صوبائی ریاستی مشینری کے باوجود مقابلہ کیا۔ جو پشاور والا الیکشن تھا، غلام محمد بلوچ صاحب بڑے ٹھنڈے اور نرم مزاج کے آدمی ہیں، الزامات کی وہ سیاست عموماً وہ کیا نہیں کرتے، لہٰذا اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو سیریس بھی لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا 2018 کے الیکشن میں، انہوں نے خاموشی سے اپنا نتیجہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن آج انہوں نے کہا کہ بہت بری طرح استعمال کیا گیا ہے پولنگ اسٹیشنوں کے اندر اور باہر، صوبائی حکومت نے پولیس اور اپنے لوگ تعینات کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے میرے خلاف ووٹ ڈلوائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں جانا ہے یا کہ میں نے ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کرنا ہے، انہوں نے کہا اپنی پارٹی سے ڈسکس کروں گا۔ تو یہ سچویشن تھی جی پاکستان پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی ایف کی اور اے این پی کی۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف جو ہے وہ ساری کی ساری تنقید اس وقت بجا طور پہ کی جا رہی ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب جو ہے انہوں نے اچھا مقابلہ کیا، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق جتنا ان کا سیاسی قد تھا بہت اچھی کمپین چلائی، اور وہ کوئی زیادہ بڑے مارجن سے وہ نہیں ہارے، لیکن ایک ریزنیبل مارجن سے وہ الیکشن ہارے ہیں، لیکن ووٹ بھی انہوں نے بڑے معقول لیے ہیں۔ اسی طرح جو باقی ننکانہ صاحب والا حلقہ تھا، وہاں پہ ڈاکٹر شیزرا جو تھی، وہ ڈاکٹر شیزرا وہ الیکشن لڑی تھی عمران خان صاحب کے مقابلے میں۔ یہاں پہ اگر میں بات کروں تو وہ یہ بالکل یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے امیدواروں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف کے سامنے پھینک دیا اور منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جی اس الیکشن کمپین کے لیے پاکستان بھر میں 62 جلسے کیے ہیں۔ 62 جلسے جو ہوتے ہیں وہ کوئی کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، ایک جلسے پہ کروڑوں روپے لگتا ہے، 2 سے 6 کروڑ روپے کی ایوریج ہوتی ہے ایک عام جلسے پہ۔ تو اگر انہوں نے 62 جلسے کی، اب یہ کہا جائے گا کہ جی 62 جلسے انہوں نے صرف ان حلقوں میں تو نہیں کیے، ان حلقوں میں بھی انہوں نے کیے، 1-2 کیے ہیں، لیکن اوورآل سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بندہ جہاں بھی جلسہ کر رہا ہو تو اس کا امپیکٹ جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب اس سلسلے میں جب سے حکومت سے نکلے وہ مہم چلا رہے تھے، اور جو مہم چلانے میں ان کو جو سب سے بڑی ناکامی ہوئی ہے، ان میں سے بہت ساری سیٹیں جیتنے کے باوجود، وہ بھی میں آپ سے آگے چل کے شیئر کروں گا۔ ابھی ہم بات کریں مسلم لیگ نون کی۔ مسلم لیگ نون نے جی یہاں پر کسی قسم کی کوئی کمپین نہیں چلائی۔ کسی بھی شہر میں جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کے اگر فرض کریں اس میں 4 یا 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، جیسے ہم پنڈی اسلام آباد کی مثال لے لیتے ہیں، پنڈی شہر میں 3 حلقے ہیں، 3 حلقے اسلام آباد میں ہیں۔ یہاں پر اگر دونوں شہروں میں کسی بھی پارٹی کا اگر ایک ہیوی ویٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر باقی حلقوں کے اوپر بھی جاتا ہے۔ اور جیسے 2018 میں ہوا کہ 2018 میں پنڈی اور اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے
ہیوی ویٹ کھڑے ہوئے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کے عام کارکنوں الیکشن لڑ رہے تھے، سو ان کو بڑی ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پنڈی سے پہلے مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا تھا. سو ایک ہیوی ویٹ سے بھی فرق پڑتا ہے. اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے جتنے بھی امیدوار تھے ان میں سے کوئی بھی ہیوی ویٹ نہیں تھا، اور مطلب پارٹی کی نہ اے کلاس کی لیڈرشپ تھی، نہ بی کلاس کی تھی، نہ سی کلاس کی تھی. آپ مین لیڈرشپ بھی کہہ سکتے ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ آ جاتی ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی ہو گئے، رانا ثناء اللہ ہو گئے، اور جو ان کے دیگر رہنما ہیں احسن اقبال ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، اس لیول کے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں بی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ. اور پھر یہ عابد شیر علی صاحب ہو گئے، یا جو مقامی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو آپ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں. سو ایک تھرڈ ٹیئر کے لیڈرشپ کا مقابلہ اپنے مخالف کے سب سے بڑے، نہ صرف یہ کہ ایک کلاس لیڈرشپ بلکہ سب سے بڑے امیدوار کے ساتھ تھا. جو عمران خان صاحب نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ ان تمام حلقوں میں خود الیکشن لڑیں گے، اگرچہ کہ میں ان کی اس پالیسی سے متفق نہیں تھا، لیکن چونکہ خان صاحب کو مقصد کچھ ہو رہا ہے اس لیے وہ ان کی پالیسی بھی اپنی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو عابد شیر علی نے بڑا اچھا مقابلہ کیا، باوجود اس کے کہ ان کے حلقے میں نہ نواز شریف کی تقریر ہوئی، نہ مریم کا جلسہ ہوا، نہ کوئی اور جا سکا. چلیں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اور لیکن حمزہ شہباز بھی وہاں پر نہیں گئے، مریم صاحبہ بھی وہاں پر نہیں گئی، اور کسی بھی امیدوار کے لیے نہیں گئی. عابد شیر علی تو چلے ان کے قریبی عزیز تھے تو وہاں پر ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن باقی امیدواروں کے لیے بھی جانا چاہیے تھا. اگر باقی حلقوں میں مسلم لیگ نون کی مرکزی لیڈرشپ میں سے کوئی نہ کوئی چلا جاتا، چلیں شہباز صاحب تو پی ایم ہے، عمران خان صاحب ویسے پی ایم کو ہوتے ہوئے بھی پرواہ نہیں تھے کرتے الیکشن کمیشن کی، لیکن چلیں شہباز صاحب تو کرتے ہیں پرواہ، وہ نہیں گئے تو وہاں پہ مریم صاحبہ کو یا حمزہ شہباز شریف کو کمپین کے لیے جانا چاہیے تھا. لیکن کوئی ایسے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس الیکشن میں اور اس کی کمپین میں قطعاً کوئی دلچسپی. انہوں نے اپنے امیدواروں کو یعنی کہ خود ہی مروایا جان بوجھ کے، انہوں نے آگے پھینک دیا، لو جی آپ یہ آپ کا شکار ہے، آپ شکار کر لیں. اور اس کے باوجود جو ہے وہ شیخ پورہ سے ایک سیٹ جو صوبائی اسمبلی کی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نے جیتی ہے. بڑی ہمت ہے کہ صوبائی حکومت بھی ان کے مخالف ہے، اپنی پارٹی کا بھی کسی بندے نے رخ وہاں پر نہیں کیا، تو اس کے باوجود ان صاحب نے سیٹ نکال لی ہے. یہ ان کی ذاتی ہمت میں کہہ سکتا ہوں. عابد شیر علی نے ذاتی طور پہ بڑی محنت کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا اچھا ووٹ لیا، اور اگر ان کو پارٹی کی مین لیڈرشپ کی ذرا کوئی جلسے ولسے ایک دو ہو جاتے تو شاید وہ بہت نیک ٹو نیک چلے جاتے یا وہ جیت بھی سکتے تھے. سو یہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے جتنی انہوں نے لاپرواہی کا اس کا مظاہرہ کیا اس الیکشن کے اندر. اور مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے اس کو اپنی پارٹی قیادت کے اس رویے سے یقیناً بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. میں نے مسلم لیگ نون نے بھی یہ شغل ہی لگایا، لیکن عمران خان نے بھی یہ شغل ہی لگایا، اور یہ شغل انہوں نے لگایا اس ملک و قوم کے ساتھ. آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو قومی اسمبلی میں جتنے بندے ہمارے بندے ہیں ہم نے تو جانا ہی نہیں الیکشن میں، ہم تو اسمبلی میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے نہیں جانا تھا اور الیکشن استعفے منظور ہو گیا، ضمنی الیکشن ہو گیا، تو پھر آپ کو الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو جو آپ کے آلریڈی لوگ ہیں وہ بھی ریزائن کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ریزائن کر دیا ہوا ہے قانونی طور پہ، تو ابھی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا لیکن ہو گیا ہوا ہے، اور ان میں سے جو ایکسیپٹ ہوا تھا ان میں یہ الیکشن تھا. جب آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا تو پھر آپ نے یہ الیکشن کیوں لڑا؟ اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے 6 قومی اسمبلی کے حلقوں میں جہاں پہ آج عمران خان صاحب امیدوار تھے 7 میں، تو وہاں پر ان کو پھر الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ آلریڈی ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں، اور وہ یقینی طور پہ وہی رکھیں گے جو آلریڈی میاں والی کی جس سیٹ پر وہ اس وقت ایم این اے تھے ہیں، بلکہ قانونی طور پہ تو ہیں لیکن خود عمران خان کے بقول وہ تھے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پریکٹس ان حلقوں میں ہوئی ہے، جن 7 حلقوں سے عمران خان صاحب جیتے ہیں، وہاں پہ خود ان کی پارٹی کا بھی کمپیننگ پہ اربوں روپے لگا، اور جو جن امیدواروں کو یہ آس ہوتی ہے کہ خان صاحب نے یہ سیٹ چھوڑ دی بڑے لیڈر نے، اس کے بعد میں نے لڑنا الیکشن، تو وہ پیسہ تو لگاتا ہے. اب کروڑوں روپے آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بھی لگ گئے، آپ نے خود 62 جلسے کیے اس ملک کے اندر، ان میں اربوں روپے آئے، شمار ہی اس پیسے کا جو لگایا گیا. پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے اتنی دولت اور اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا جتنا پاکستان تحریک انصاف اپنے اس الیکشن میں یا اپنی سیاست میں کرتی ہے. تو وہ پیسہ بھی برباد ہوا. اور پھر قومی خزانے کا ضیاع، یہ قومی خزانہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا یہ آپ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ آپ نے اپنا شغل لگایا ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے میں ایک ضدی آدمی ہوں، میں اگر ناپرست آدمی ہوں، میں تو الیکشن لڑوں گا، میں کسی اور کو نہیں جیتنے دوں گا اور یہ سیٹیں میں فل نہیں ہونے دوں گا. بنیادی طور پہ تو عمران خان صاحب کو یہ ثابت کرنا مقصد تھا اور وہ انہوں نے ثابت کر لیا. اب وہ اگر 6 حلقوں سے جیت جاتے ہیں اور جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ تقریباً جیت چکے ہیں، تو پھر یہ 6 حلقے وہ خالی کر دیں گے.
اور ان پہ پھر الیکشن ہوگا تو یہ جو ابھی اس قومی خزانے سے وسائل لگے ہیں، پیسہ لگا ہے، سیکیورٹی، پولنگ، یہ سارا خرچہ ہوا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر کوئی ایسا ملک ہو جو جس میں کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہو تو اس پہ تو عمران خان صاحب کو پکڑ کے جرمانہ ہونا چاہیے۔ جنرل الیکشن میں آپ اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے 2 3 4 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایک صاف عمران خان صاحب کی ضد اور ہٹ درمی اور انا پرستی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اربوں روپے کا ٹیکہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کو اور قومی خزانے کو انہوں نے لگایا ہے، اور یہ بھی اس لیے میں نے ان کو کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی شغل مبارک۔ آگے بڑھتے ہیں جی، جس میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کس نے کیا کھویا کیا پایا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے لوز انہوں نے کیا، اپنے ووٹر کا اعتماد لوز کیا کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نے اس الیکشن میں دلچسپی نہیں لی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ٹارگٹ اگلا جنرل الیکشن اور اس وقت وہ گورننس کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ انہوں نے لوز کیا اس میں، اور اس میں پیپلز پارٹی واحد سب سے بڑی جس نے گین کیا، جس نے فائدہ ہوا، 2 اراکین اس کے بڑے، اور اگر قومی اسمبلی میں دیکھا جائے تو اوور آل شہباز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہوا۔ 2 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی تھی وہ آ گئی پیپلز پارٹی کے پاس، یعنی کہ حکمران اتحاد کے پاس۔ 2 پی ٹی آئی کی کم ہو گئی اور 2 حکمران اتحاد کی بڑھ گئی، سو قومی اسمبلی میں اوور آل 4 سیٹوں کی برتری مزید حاصل ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب کو پہلے بیچارے جو 1 2 سیٹوں پہ اٹکے ہوئے تھے تو ان کو بھی یہ فائدہ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوا۔ اور نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کو ایز اے پارٹی نقصان ہوا، اور جے یو آئی اور اے این پی نے اچھی فائٹ کر کے یہ بتایا کہ جی وہ سنجیدہ لوگ ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، انہوں نے پایا۔ عمران خان صاحب نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی تو وہ تو انہوں نے اپنی شاید کسی نا کی تسکین کر لی، لیکن انہوں نے بہت کچھ کھویا کیسے؟ جو عمران خان صاحب نے 62 جلسے کیے تھے وہ صرف ان 6 سیٹوں پہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کیے تھے، انہوں نے اس ضمنی انتخاب میں یہ ثابت کرنا تھا کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان کے بہت زیادہ غیر متزلزل اور سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ یہ بالکل ہی وہ اس الیکشن میں ثابت کر سکتے تھے کہ اگر عوام اس الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے عمران خان کو جوک در جوک گھروں سے نکلتے، کسی حلقے میں اگر 6 5 4 لاکھ ووٹ ہے اور اس میں سے عمران خان 30 35 ہزار ووٹ لے کر الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سیٹ تو چلو سکیور ہو سکتی ہے اگر اسمبلی میں جانا ہو، لیکن یہ ان کے بیانیے کی شکست ہے جو ان کا مقصد تھا کہ یہاں پہ کوئی 50 60 70% ووٹ پول ہوں گے، خان صاحب بڑی لیڈ سے جیتیں گے اور وہ ایک امپیکٹ چلا جائے گا، وہ جو بتانا چاہتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو، جو اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں یہاں پہ بڑا ماچو مین ہوں پاکستان کی سیاست کا، وہ تو ہو گیا بیڑا غرق اس لیے کہ ٹرن آؤٹ نہیں رہا۔ 25% ایوریج ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور 25% کا ٹرن آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کے بیانیے کے لیے نہیں نکلے، باوجود اس کے کہ 62 جلسے کیے گئے، اربوں روپے پھونکے گئے، اور تمام جو جدید طریقے ہیں اس کو ہر بات تو نہیں کہیں گے، طریقہ کہیں گے، الیکشن بھی ایک سائنس ہے کہ تمام لوگوں کو ریکارڈڈ ٹیلی فون کالز کی گئی ان علاقوں میں ووٹرز کو کہ جی نکلیں اور خان صاحب کے اس بیانیے کو ووٹ دیں، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ محض جیت چاہنا کافی نہیں ہوتا، بات یہ کہ جو اظہار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، جو وہ کاز لے کے چل رہے ہیں کہ جی میں پاکستان کا اتنا لیڈر ہوں، لوگ میرے ساتھ جوک در جوک ہے، سو یہاں پر عمران خان صاحب کے لیے بہت ڈسکریجنگ صورتحال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لانگ مارچ کا وقت آن پہنچا جی، لانگ مارچ کا وقت ایسے آن پہنچا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں پر لانگ مارچ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سارا میں نے تذکرہ کیا کہ ان کے بیانیے کی شکست ہے کہ لوگ جوک در جوک نہیں نکلے پولنگ کے لیے۔ جو پولنگ کے لیے نہیں نکلے تو لانگ مارچ کے لیے کس نے نکلنا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے، اور پھر لانگ مارچ کے لیے بھی خان صاحب کہتے ہیں جی بندے بھی لے کر آئیں، پیسے بھی پلے سے لگائیں، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو مشکل حل بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی معاملہ ایسا ہو، لیکن اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن کو نہیں۔ اب وہ یہ اس بنیاد پہ کہ دیکھیں جی ہم نے 6 سیٹیں جیتنی ہیں، پبلک ہمارے ساتھ ہے، اور یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے اگر 48 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹوں تک عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرتے تو پھر لانگ مارچ آپ یہ سمجھیں کہ وہ تقریباً ان کے بس سے باہر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔